سنتے کہ نفل نہیں پڑھے جاتے، وہ یہ نیت یہ کرے کہ جو میری آخری ظہر قضا ہوئی تھی وہ میں پڑھ رہا ہوں، یا جو میری پہلی ظہر قضا ہوئی تھی وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ اس طریقے سے اگر تو وہ نوافل پڑھ لے اور پھر یہ پڑھے تو بہت اچھا ہے۔ اگر کوئی مجھ جیسا کم ہمت ہے تو وہ نوافل نہ پڑھے، قضا نماز ضرور پڑھ لیا کرے، کیونکہ قضا نماز کے بارے میں اللہ پوچھے گا، نوافل کے بارے میں اللہ سوال نہیں کرے گا۔ اور جو قضا نماز ہوتی ہے وہ آپ زوال شمس، طلوع شمس، زوال شمس اور غروب شمس، ان تین موقعوں کے علاوہ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ عصر کے بعد بھی جن موقعوں پر نوافل جائز نہیں ہوتے اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، طلوع فجر کے بعد طلوع شمس تک بھی پڑھ سکتے ہیں قضا نماز۔ تو میں آپ سے یہ التماس کروں گا کہ نمازوں کی قضا کو ہمیں اپنی نمازوں کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ اچھا ہوگا کیا کہ ایک بندے کی کوئی نماز قضا نہیں ہے، فرض کریں اس کی ظہر کی کوئی نماز قضا نہیں ہے، اس نے پھر ظہر کی قضا پڑھ لی تو یہ 4 نفل بن جائیں گے، ضائع تو نہیں جائے گی نا، تو یہ 4 نفل بن جائیں گے۔ اس لیے قضا نمازوں کو ادا کرنا چاہیے، اور آسانی کا طریقہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یا پہلے ہر نماز کے ساتھ ایک قضا نماز کی روٹین بنا لی جائے۔ فجر کے ساتھ فجر، ظہر کے ساتھ ظہر، اول ظہر کی نیت کر لیں۔ نیت ایکچولی ارادے کا نام ہے، زبان سے کہہ دینا اور اچھا ہے، اول ظہر یا آخر ظہر کی نیت کر لیں۔ اس طریقے سے ہمیں اپنی قضا نمازوں کے شک کو ختم کرنا چاہیے اور نمازیں قضا کرنی چاہیے۔ اور دوسری چیز صدقہ فطر تھی جو میں نے عرض کر دیا تھا کہ صدقہ فطر جو ہے وہ گندم کے حساب سے 140 روپے فی کس ہے۔ یہ نماز عید جب بندہ پڑھنے کے لیے نکلے تو اس سے پہلے اسے ادا کرنا واجب ہے، اسے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ مستحقین کو دیں، کوشش کریں مستحقین تک پہنچے، اور مدارس اسلامیہ جو ہیں ان کو خاص ترجیح دیا کریں، کیونکہ اگر ممبر اور مصلی آباد ہیں تو یہ مدارس کا فیض ہے، یونیورسٹیوں کا فیض نہیں ہے، کالجز کا فیض نہیں۔ تو اس مسجد میں مدرسہ ہے، اس کو بھی اپنے خیال میں رکھیں ہر موقع پر۔ یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ ایک بچے نے قرآن پڑھا ہے، جب تک وہ پڑھے گا اس میں جو بندہ بھی شرکت کرے گا اللہ اسے اجر دیتا رہے گا، صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ تو صدقہ فطر کو ادا کیجیے۔ اور جو آج میں ٹاپک لینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پرامن زندگی کن اصولوں کے تحت انسان گزار سکتا ہے۔ یعنی ہر بندہ یہ چاہتا ہے، انسان کے لیے سب سے بڑی دولت اس جہان میں اطمینان قلب ہے۔ جس بندے کا دل مطمئن ہے نا، وہ جھونپڑی میں بھی بیٹھا ہے تو اس بادشاہ سے بہتر ہے جسے مال کی ہوس میں نیند نہیں آتی۔ تو سب سے بڑی دولت اطمینان قلب ہے، دل کا اطمینان ہے۔ یہ اطمینان بڑی زندگی انسان کو کیسے مل سکتی ہے؟ ایک چیز یہ یاد رہے کہ اطمینان اللہ کا خاص انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کا جب ذکر فرمایا تو فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم
ولا هم يحزنون، کہ جو میرے دوست ہوتے ہیں میں ان سے خوف اور غم کو دور کر دیتا ہوں. یعنی زندگی میں اطمینان آ جائے، یہ اللہ کا خاص انعام ہوتا ہے. اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا، جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہ پرامن زندگی کا راز ہے. اس کی تفصیلات پھر میں عرض کروں گا. فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے پراگندہ نہیں کیا، اپنے ایمان کو ظلم سے گدلا نہیں کیا، اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم امن عطا کر دیتے ہیں. اچھا، ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم جو ہے وہ عدل کا متضاد ہے. عدل کہتے ہیں وضع الشیء فی محلہ، کسی چیز کو وہاں رکھنا جہاں وہ ہونی چاہیے، یہ عدل ہے. ایک مزدور کا حق اس تک پہنچ گیا، عدل ہے. بھائی کا حق اس تک پہنچ گیا، عدل ہے. ایک بندہ خیر کا مستحق ہے، اس کے لیے خیر کا کلمہ بول دیا، عدل ہے. بہت جامع لفظ ہے. وضع الشیء فی محلہ، کسی چیز کو اس کے محل میں رکھنا عدل کہلاتا ہے. اب ظلم کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھ دینا ظلم ہے. یعنی ایک بندہ جو ہے وہ آپ کی غیبت کا محل نہیں ہے، جب اس کی غیبت کی تو ظلم ہے، آپ نے اس چیز کو وہاں رکھا جو اس کا محل نہیں ہے. ایک مزدور کا حق ہے، اس تک پہنچنا چاہیے، اس تک نہیں پہنچا، ظلم ہے. بھائی کا حق ہے، دوست کا حق ہے، کسی قرابت دار کا حق ہے، کسی انسان کا حق ہے، اسے دے دینا عدل ہے اور نہ دینا ظلم ہے. اور دین جو ہے نا، دین کی بنیاد عدل ہے. سجدہ اللہ کا حق ہے، بت کا نہیں ہے. اللہ کو سجدہ کیا تو عدل ہے، کسی بت کو کیا تو ظلم ہے. اور دین کی جو وسعت ہے وہ صرف عبادات تک نہیں ہے، وہ صرف عبادات اربعہ تک نہیں ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، بلکہ دین بندے کی پوری زندگی پر حاوی ہوتا ہے. پوری زندگی میں اللہ نے جو چیز جہاں رکھنے کا حکم دیا ہے اس کو وہاں رکھ دینا عدل ہے اور وہاں نہ رکھنا ظلم ہے. مطلب کیا ہوا؟ آسان لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ اے لوگو، اطمینان قلب اسے ملتا ہے جو خدائی نظام میں مداخلت نہیں کرتے. اللہ نے ایک چیز کو جیسے بنایا ہے وہ اس کو ویسے قبول کر لیتے ہیں، ان بندوں کو ہم امن کی دولت عطا کرتے ہیں. سامعین محترم، ایک چیز یہ یاد رہے کہ امن، اطمینان قلب، یہ بازار سے نہیں خریدا جاتا کہ غریب بندہ تو نہ خرید سکے، امیر جا کے خرید لے. اور یہ کسی سے چھینا بھی نہیں جاتا، اور یہ میراث میں بھی نہیں ملتا، اور یہ حالات سے بھی اس کا پتہ نہیں چلتا. امن جو ہوتا ہے اس کا تعلق حالات کے ساتھ نہیں ہوتا،
اس کا تعلق بندے کی سوچ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا تعلق بندے کے خیالات کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب تک ایک بندہ نظام قدرت کی سوچ نہیں اپنائے گا، نظام فطرت کی جو فکر ہے اس کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوگا، بلا سے وہ ہفت اقلیم کا بادشاہ بنا بیٹھا ہو، لیکن اس کے دل میں کل کو اضطراب کے بامبڑ جلتے رہیں گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے ضابطہ دے دیا کہ دلوں کو اطمینان یاد الہی سے ملتا ہے۔ باقی سب یاد الہی کی صورتیں ہیں۔ یاد جو ہوتی ہے نا وہ صرف تسبیح پھیرنے کا نام نہیں ہوتا۔ یاد کا مطلب ہوتا ہے ایکسیپٹ کر لینا کسی چیز کو، ہر کام کرتے ہوئے اللہ کو یاد رکھنا، یہ بھی یاد الہی ہے۔ بندہ جو ہے وہ دکان پہ بیٹھا ہے اور جناب وہ تسبیح پڑھ رہا ہے لیکن کم توڑ رہا ہے، نہیں کہیں گے کہ وہ یاد الہی میں مگن ہے۔ یاد الہی کا تعلق دل سے، زبان سے زیادہ دل سے ہوتا ہے، بندے کی حالات کے ساتھ ہوتا ہے، بندے کی کیفیات کے ساتھ ہوتا ہے۔ سامعین محترم، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں اطمینان آئے، لیکن کسی چیز کا ارادہ کافی نہیں ہوتا جب تک اس چیز کو پانے کے لیے خدا کا طے کردہ راستہ نہ اپنایا جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے پیاس بجھانے کا راستہ پانی پینے کو بنایا ہے، دیکھنے کا راستہ آنکھ کو بنایا ہے، سننے کا راستہ کان کو بنایا ہے، اسی طریقے سے اللہ نے اطمینان پانے کا بھی ایک راستہ بنایا ہے، اور اسی راستے کو کبھی ایمان کہا جاتا ہے، کبھی ذکر کہا جاتا ہے، اس کو آپ جو بھی نام دے لیں۔ دیکھیں، اطمینان کا منبع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، المؤمن، ایمان دینے والا ہے، ایمان کا منبع اللہ کی ذات ہے۔ اب جو بندہ اللہ کے ساتھ جتنا مطمئن ہوتا جائے گا اتنا ہی امن پاتا جائے گا، جتنا اللہ کے ساتھ وابستہ ہوتا جائے گا اتنا ہی اس کی زندگی میں سکون آتا جائے گا۔ وہ ایک صوفی نے کہا تھا کہ آخرت کی ایک جنت ہے اور ایک جنت دنیا کی بھی ہے۔ آخرت کی جنت میں وہ جائے گا جو دنیا کی جنت میں رہے گا۔ دنیا کی جنت کیا ہے؟ اطمینان قلب، اطمینان قلب، اور اطمینان قلب جو ہے یہ ایمان کا ثمرہ ہے، اس کا تعلق پیسوں کے ساتھ نہیں ہے، مادیات کے ساتھ نہیں ہے۔ جب ایک بندہ اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اسی دنیا کو جنت بھی محسوس کرتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، یہیں بہشت بھی ہے، حور و جبریل بھی ہیں، یہیں بہشت بھی ہے، حور و جبریل بھی ہیں، تیری نگاہ میں ابھی طاقت نظارہ نہیں۔ اگر تجھے دیکھنے والی آنکھ مل جائے تو پھر تجھے اسی دنیا میں بھی ایک جنت نظر آئے گی، اور اس جنت میں وہی رہے گا جو اللہ کے سسٹم کو قبول کرے گا، اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو مستحکم کرے گا۔ جو اس دنیا کی جنت میں نہیں رہتا وہ اس دنیا کی جنت میں نہیں رہے گا۔ سامعین محترم، اب میں آپ کو اس کی کچھ تفصیلات بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں امن کیسے آ سکتا ہے، اللہ نے کس چیز میں انسان کے لیے امن رکھا ہے۔ اس کا پہلا نقطہ یہ ہے
کہ زندگی کے حقائق کو تسلیم کر لینا، زندگی کی حقیقتوں کو مان لینا۔ زندگی کی حقیقتیں کیا ہیں؟ دیکھیں، جس طریقے سے ایک بندہ گاڑی چلاتا ہے تو ڈرائیونگ کے کچھ اصول ہیں، لیکن سارے بندے اصولوں پر نہیں چلیں گے۔ کوئی آپ کو رانگ سائڈ سے کراس کر جائے گا، کوئی یکدم آگے آ جائے گا، کوئی اشارہ غلط لگا دے گا۔ اچھے ڈرائیور جو ہوتے ہیں نا، اچھے ڈرائیور، وہ ان چیزوں کی ٹینشن نہیں لیتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈرائیور کی حقیقتیں ہیں جو ہمیں ماننی چاہیے۔ اسی طریقے سے زندگی کی بھی کچھ حقیقتیں ہیں۔ مثلا زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون۔ ہم کبھی زندگی میں تمہیں اچھے حالات دیں گے، کبھی تمہیں برے حالات سے گزاریں گے۔ اگر میں نے ایک بندے کی بات پڑھی، ایک مفکر ہے، اس کی میں نے بات پڑھی۔ اس نے کہا کہ جب بندہ مشکل حالات کو مصیبت کے طور پر لیتا ہے کہ مجھ پہ مصیبت آ گئی ہے، اس کی ہمتیں جواب دے جاتی ہیں اور اس میں نیگیٹو سوچ پروان چڑھتی ہے۔ اور جب وہ زندگی کے مصائب کو چیلنج کے طور پر قبول کرتا ہے کہ یہ میرے لیے چیلنج ہے، میں نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، تب اس میں ہمت آتی ہے اور وہ ایک ٹینشن سے محفوظ رہتا ہے۔ میں نے کہا یار، اس بندے کی بات تو بڑی صحیح ہے، لیکن یہ بات قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں کہاں ہے؟ تھوڑی دیر میں نے غور کیا، پھر میں نے کہا یار، قرآن تو ہر موقع پہ ابتلا کہتا ہے زندگی کو۔ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، ہم تمہیں آزمائیں گے اچھے اور برے حالات سے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ تو اس کو ابتلا کہتا ہے، تو ابتلا کو ہی تو چیلنج کہا جاتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک ایک بندے نے زندگی کے حقائق کو تسلیم نہ کیا، دیکھیں یہاں پہ کوئی بندہ بھی سدا رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی کے لیے دنیا میں سدا رہنا نہیں بنایا۔ تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ موت بھی زندگی کی ایک حقیقت ہے اور یہ خدائی نظام ہے۔ اگر وہ اس چیز کو نہیں سمجھے گا تو اس کی زندگی کل کو اضطراب کا ایک پیکر بن جائے گی۔ یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ ہر بندہ کہے گا کہ جناب میرے دوستوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تمہیں کس نے کہہ دیا ہے کہ دوست ہمیشہ تمہارے ساتھ اچھا کریں گے؟ تم نے زندگی کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہر بندہ یہ کہہ دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ تمنا کرے گا؟ مطلب کیا ہے؟ تیری ہر خواہش پوری نہیں ہوگی۔ اگر تو اپنی ہر خواہش پوری کرنے کے چکر میں لگ گیا، زندگی کا امن برباد ہو جائے گا۔ تو زندگی کی جو حقیقتیں ہیں، یہاں اچھے برے حالات بھی آتے ہیں، یا اچھے برے بندے بھی ملیں گے۔ کوئی آپ کی خواہش پوری ہوگی، کوئی نہیں ہوگی۔ کوئی دوست وفا کرے گا، کوئی بے وفائی کرے گا۔ کہیں سے آپ کو توقعات کے مطابق ملے گا، کہیں سے نہیں ملے گا۔ یہ زندگی کی حقیقتیں ہیں، انہیں تسلیم کر لینا چاہیے۔ جب ایک بندہ زندگی کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے نا، تو پھر وہ ٹینشن نہیں لیتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس طریقے سے ہوتا ہے، زندگی اسی طریقے سے چلتی ہے۔ سامعین محترم، اسی طریقے سے اقبال نے کہا تھا تمنا آبرو کی ہے
اگر گلزار ہستی میں تمنا آبرو کی ہے، اگر گلزار ہستی میں تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ بہت بڑا راز ہے امن کا کہ خوش فہمیاں نہ قائم کیا کر، یہ مت سوچا کر کہ میرے دوست میرے لیے پھانسی چڑھ جائیں گے، یہ مت سوچا کر کہ ہر بندہ میری تعریفیں ہی کرے گا، یہ کبھی نہ سوچنا کہ میں جو کہوں گا وہ ہو جائے گا۔ خوش فہمیوں سے بچ جا، اپنی توقعات کو کم کر دے، امیدوں کے افسانوں کو کم کر دے، شیخ چلی نہ بنا کر، حقائق کے زندگی کا ادراک کر، اللہ تجھے امن کی دولت عطا کرے گا، اللہ تجھے سکون کی دولت عطا کرے گا۔ تو حقائق کے زندگی کو تسلیم کر لینا امن کا پہلا نقطہ ہے، امن کا پہلا راز ہے کہ یہاں پر اچھے حالات بھی آئیں گے، برے بھی آئیں گے، اچھے لوگ بھی ملیں گے، برے لوگ بھی ملیں گے، وفا بھی کریں گے، جفا بھی کریں گے، کوئی بات میری مرضی کی، میری تمنا کے مطابق ہوگی، کوئی مرضی تمنا کے مطابق نہیں ہوگی۔ یہ تمام چیزیں ان کو میں حقائق کے زندگی کا نام دے رہا ہوں، ان کا ادراک کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، نیت کو صاف کیجیے۔ بدنیت بندہ کبھی سکون کی نیند نہیں سو سکتا۔ نیت کو صاف کرنے سے مراد کیا ہے؟ ایک تو ہے نا، یعنی آپ یوں کہیے کہ نیت کو صاف کرنے کا معاملہ بندے سے شروع ہو کر اللہ تک جاتا ہے۔ نیت کو صاف کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ بندہ بدنیت نہ ہو، اپنے کام کو ٹرخائے نہیں، دوسروں کا برا نہ سوچے، دوسروں کو ذلیل کرنے کا نہ سوچتا رہے، بلکہ اس کی صاف نیت ہو، دوسروں کا بھلا سوچے، ان کی بہتری سوچے۔ اور اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ بندے کی جو بھی ڈیوٹی ہے، جو بھی اس کا فرض ہے، وہ اسے پوری امانت داری کے ساتھ ادا کرے۔ یعنی اگر ایک بندہ اپنے دفتر کی ڈیوٹی چھوڑ کر لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے چلا جاتا ہے تو اس کی نیت صاف نہیں ہے۔ قرآن سکھا لیکن اپنا وقت دے کے، دفتر کا نہیں۔ نیکی کا کام کر، اپنا وقت نکال کے، دفتر کا نہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اذا عمل احدکم فلیحسنہ ولیتقنہ، کہ لوگوں تم جب کوئی بھی کام کرو اپنی طرف سے پوری پختگی کے ساتھ کیا کرو، پوری عمدگی کے ساتھ کیا کرو۔ جو بھی ایک بندے کی ڈیوٹی ہے، ہم نے دیکھا ہمارا معاف کرنا معاشرہ مجموعی طور پہ کرپٹ ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے دین کا کنسیپٹ بدل دیا ہے۔ یعنی جو لوگ ڈیوٹی نہیں کرتے، کسی چودراہٹ میں آ جاتے ہیں، وہ ڈیوٹی بھی نہیں کرتے، مفادات بھی زیادہ لیتے ہیں، لیکن اطمینان قلب نہیں ملتا اس طریقے سے۔ اللہ کے نظام میں اطمینان قلب صاف نیت بندے کو ملتا ہے۔ جس بندے کی نیت صاف نہیں ہوگی اس بندے کو کبھی بھی اطمینان قلب کی دولت نہیں ملے گی۔ اور پھر دیکھیں اس کی امپلیمنٹیشن کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ حضرت استاد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کسی بندے کے ساتھ کوئی بھلائی کرو تو اس بندے کو راضی کرنے کے لیے نہ کرو۔ کہتے تھے بندہ بندے سے کبھی راضی نہیں ہوتا۔ آپ ایک بندے کے سینکڑوں کام کر دیں، ہزاروں کام کر دیں، ایک کام نہیں کریں گے وہ ہر چیز پہ پانی پھیر دے گا۔
آپ ایک بندے کے ساتھ خیر کریں گے، ممکن ہے وہ تمہارا گریبان پکڑ لے، پھر تمہیں جو ٹینشن ملے گی نا اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے کام جب بھی کرو بندے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کرو۔ تم ایک غریب بندے کا بھلا بھی اللہ کے لیے کرو گے نا، کل وہ تمہارے مقابلے میں بھی آئے گا، تمہارا آخرت کا اجر تو محفوظ ہی محفوظ ہے، تمہیں دنیا میں بھی اللہ اطمینان قلب کی دولت دے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں صاف نیتی۔ جو بھی بندہ دوسروں کا برا سوچتا ہو کبھی اسے اطمینان کی دولت نہیں ملتی۔ بس علی واصف نے کہا تھا، غور کرنا اس کی بات پہ، کہ سکون چاہتے ہو تو دوسروں کا سکون برباد نہ کرو۔ یہ میرے خدا کا ضابطہ نہیں ہے، میرے خدا کا ضابطہ یہ ہے، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو بندوں کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کی مشکل حل کرنے میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مشکلیں آسان فرماتا رہتا ہے۔ اللہ نے اطمینان قلب کی دولت صاف نیتی میں رکھی ہے۔ دوسروں کا بلا سوچنے والا، منفی سوچ کا حامل، بدنیت آدمی اللہ کے نظام میں کبھی سکون کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ پیسوں سے سکون نہیں ملتا، مارکیٹوں سے اور پلازوں سے سکون نہیں ملتا، سکون اللہ کے نظام میں اپنے آپ کو ہم آہنگ کر دینے سے ملتا ہے۔ سامعین محترم، پھر میں یہ بات عرض کروں، جس بندے کی نیت صاف ہوتی ہے، اور میں نے عرض کر دیا کہ نیت صاف ہونے کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ نہیں ہے، بندوں کے ساتھ بھی ہے۔ بندہ ایک فیکٹری میں ملازم ہے، اسے فیکٹری کے بارے میں اپنی نیت کو صاف کرنا چاہیے، دوسروں کا بھلا سوچنا چاہیے۔ یار سوچوں پر تو کوئی خرچہ نہیں آتا نا، سوچوں پر تو بندے کا کچھ خرچ نہیں ہوتا۔ اگر بندہ یہ بھی سوچ لے کہ اگر اللہ مجھے توفیق دے تو میں فلاں غریب کی مدد کروں گا، اسے توفیق نہ ملے، وہ خرچ نہ کرے، اللہ اسے پھر بھی خرچ کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ نیت تو بندہ صاف کر لے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی بندہ کسی صحرا سے گزر رہا تھا، اس کے دل میں خیال آیا، کہنے لگا کہ یا اللہ اگر میرے پاس اتنے پیسے ہوتے، اتنی آٹا ہوتا جتنی صحرا کی ریت ہے، تو میں تیرے غریب بندوں میں تقسیم کر دیتا۔ بندہ تو غریب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر وحی فرمائی کہ اس کو بتا دو کہ تیرے صدقے کو ہم نے قبول کر لیا ہے۔ بھائی بندہ کیا کر سکتا ہے؟ ہر بندہ مجبور ہے، ہر بندہ مجبور ہے۔ قادر مطلق صرف میرے رب کی ذات ہے، فعال لما یرید صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے بارے میں اپنی نیت تو صاف کر لے۔ جب ایک بندہ اپنی نیت کو صاف کر لیتا ہے تو پھر میرا رب اسے امن بھی دیتا ہے، اس کی زندگی میں برکتیں بھی دیتا ہے، اس کی زندگی میں برکتیں بھی۔ یہ خدائی نظام ہے، یہ خدائی انشورنس ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا جب دو بندے ایک کاروبار میں شریک ہوں اور دونوں کی نیت صاف ہو، اللہ، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے انا ثالث الشریکین ما لم یخن احدہما الآخر، کہ جب دو بندے ایک کاروبار میں شریک ہوتے ہیں، جب تک ان کی نیت صاف ہوتی ہے، دوسرے کو چکر دینے کے چکر میں نہیں ہوتے، اس وقت میں ان کا تیسرا ہوتا ہوں۔
یعنی میری نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے، میری رحمتیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، میری برکتیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا، جب ان میں سے ایک کی نیت بدل جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے، تو پھر میں الگ ہو جاتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ایک گھر میں بھی نیت میں فتور ہے نا، تو اللہ کی رحمتیں روٹھ جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں رخصت ہو جاتی ہیں۔ جب بندے کی اتھے اپنوں اپنی پہ گئی، دی ماں نو لٹ کے لے گئی، جب اس طرح نیتیں بگڑ جائیں پھر برکتیں اڑ جاتی ہیں، سکون نہیں ملتا۔ سکون اس کو ملتا ہے جس کی نیت صاف ہوتی ہے، اور اسی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرتا ہے۔ وہ ایک حکایت ہے، شاید میں نے پہلے بھی کبھی بیان کی ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، شکار کرنے کے لیے گیا، جنگل میں ساتھیوں سے بچھڑ گیا، اکیلا رہ گیا، گھوڑا اس کا بھاگتا رہا پیاسا۔ اسے وہاں پر ایک باغ نظر آیا، وہاں وہ چلا گیا، وہاں ایک بندہ بیٹھا تھا، اسے کہنے لگا کہ مجھے انار کا ایک گلاس جوس بنا کے دے، انار کا جوس دے مجھے ایک گلاس۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ بادشاہ ہے، اس نے بتایا ہوگا۔ اس نے ایک انار توڑا، جو بھی طریقہ تھا اس وقت اس کو نچوڑا، گلاس بھر گیا۔ بادشاہ نے پیا، اس نے دل میں سوچا کہ اتنا اعلیٰ باغ تو بادشاہ کے پاس ہونا چاہیے نا، جس کے ایک انار سے گلاس بھر جاتا ہے، اتنا اعلیٰ باغ تو بادشاہ کے پاس ہونا چاہیے، اس کے پاس کیوں ہے؟ اس نے کہا ایک گلاس اور لے کے آ۔ وہ گیا، اس نے ایک انار نچوڑا، دوسرا نچوڑا، تیسرا نچوڑا، گلاس نہیں بھرا۔ بادشاہ نے کہا پہلے تو ایک انار سے بھر گیا تھا، اب 3-4 سے نہیں بھرا، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، لگتا ہے آپ کی نیت میں فطور آ گیا ہے۔ نیت میں فطور آئے تو برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ دوسروں کا برا سوچے بندہ تو اپنی برکتیں اٹھ جاتی ہیں، دوسروں کا کچھ نہیں بگڑتا۔ خدا کا شکر ہے صوفی، خدا کے ہاتھ ہے روزی، خدا کا شکر کر صوفی، خدا کے ہاتھ ہے روزی۔ اگر یہ حق بھی بندوں کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ رازق میرا رب ہے، بندہ کسی رزق نہیں چھین سکتا، لیکن جب بھی وہ کسی کا برا سوچتا ہے، اس کی نیت میں فطور آ جاتا ہے، تو اس کی اپنی برکتیں رخصت ہو جاتی ہیں، اس کے اپنے گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے، اور اطمینان قلب ختم ہو جاتا ہے۔ تو اطمینان قلب کا دوسرا بنیادی ضابطہ یہ ہے کہ بندہ اپنی نیت کو صاف رکھے۔ خام خواہ دیکھیں زندگی ایسے ہی گزرتی ہے۔ اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کچھ بندے بڑے سیانے ہوتے ہیں، وہ رہتے تو ہم میں ہیں لیکن اپنی لو اللہ سے لگا لیتے ہیں۔ کہتے تھے فرق نہیں پڑتا، زندگی ان کی بھی ایسی چلتی ہے جیسے ہماری چلتی ہے، لیکن وہ رہتے بڑے اچھے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی ایسے ہی چلتی رہے گی، بدنیت کی بھی چلتی رہے گی، صاف نیت کی بھی چلتی رہے گی، لیکن صاف نیت بندے کی زندگی میں اللہ وہ برکتیں دے گا جسے بندہ سمجھ نہیں سکے گا، اور بدنیت بندے کی زندگی میں اتنی بے برکتی آئے گی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اور جن لوگوں نے صاف نیتی سے کام لیا ہے، اللہ نے ان کی زندگی میں بڑی برکتیں دی ہیں۔ امام غزالی نے احیاء میں لکھا ہے، فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عابد تھا، اللہ کی بڑی عبادت کرنے والا، اور اس وقت ایک درخت تھا، لوگ اس درخت کی پوجا کرتے تھے،
تو عابد کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا یہ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، درخت کی پوجا کرتے ہیں. اس نے کاندھے پر کلہاڑا رکھا اور درخت کاٹنے کے لیے چل پڑا. آگے گیا تو اسے ایک بندہ ملا، وہ شیطان تھا، اس کے پاس انسانی شکل میں آیا. اس نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں اس درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں. کہا درخت کو کیوں کاٹ رہے ہو؟ کہنے لگا اس لیے کہ لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں. میں اس شرک کے محرک کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا یار چھوڑ کن باتوں میں لگا ہوا ہے، تو اپنی عبادت کر، اللہ اللہ کیا کر. اگر درخت کو کاٹنا ضروری ہوتا اللہ کسی نبی کو حکم دے دیتا وہ کاٹ دیتا. تو خواہوں گا جسے کہتے ہیں ماما بنا پھرتا ہے. اس نے کہا نہیں میں کاٹوں گا. ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی. اس عابد نے اس کو اٹھا کے زمین پہ مارا اور اس کے سینے پر بیٹھ گیا. اس نے کہا یار میری بات سن، مجھے کیوں مارتا ہے؟ میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، جا کے جب بھی تو نماز پڑھے گا تیرے مصلے کے نیچے سے 4 درہم نکلا کریں گے. تو درخت نہ کاٹ، جا اللہ کی عبادت کر. اب وہ چلا گیا واپس. اس نے نماز پڑھی، شیطان نے 4 درہم نیچے رکھ دیے. اس نے اٹھا لیے. 2-3 دن درہم ملتے رہے، وہ اٹھاتا رہا. پھر درہم ملنے بند ہو گئے. اس نے پھر کاندھے پہ کلہاڑا رکھا اور چل پڑا. آگے پھر وہی بندہ مل گیا. اس نے کہا کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا درخت کاٹنے جا رہا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، میں اسے کاٹوں گا. اس نے کہا نہ کاٹ. پھر لڑ پڑے. اب اس بندے نے اٹھا کے عابد کو زمین پہ مارا اور اس کے سینے پہ بیٹھ گیا. اس نے کہا یار پہلے تو میں نے تجھے گرا دیا تھا، اب تو نے مجھے کیسے گرا دیا ہے؟ کیا وجہ بنی؟ اس نے کہا پہلے تیری نیت اللہ کو راضی کرنا تھا اور اب تیری نیت درہم لینا ہے. جب تو صاف نیت کے ساتھ نکلا تھا تو اللہ کی مدد تیرے شامل حال تھی، اور جب تیری نیت میں فطور آیا تو اللہ کی مدد چلی گئی. صاف نیت بندہ کبھی ہارتا نہیں ہے. صاف نیت بندہ کبھی زندگی کی بازی نہیں ہارتا. میرا خدا اسے وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا. من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ اور ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جو اللہ کی ذات پہ اعتماد کر لیتا ہے اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا. سامعین محترم، یہ دوسری بات ہے. یہ پرامن زندگی کا دوسرا اصول ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنی نیت کو صاف رکھے. جو ڈیوٹی ہو اس میں بھی نیت صاف ہو، معاملات میں صاف نیت ہو، عبادات میں صاف نیت ہو. جب اس کی نیت صاف ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ اسے امن کی دولت عطا کرے گا، اسے اطمینان کی دولت عطا کرے گا. بدنیت بندہ کبھی سکون کی نیند نہیں سو سکتا. اس کے دل میں ایک اضطراب کا بھانبڑ ہمیشہ جلتا رہتا ہے. سامعین محترم، اور تیسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان اپنے دائرہ کار کو سمجھ لے، اس کے بغیر وہ کبھی پرامن نہیں سو سکتا. دائرہ کار کیا ہے؟ انسان جو ہے نا، انسان اللہ تعالیٰ نے نتائج اس کے ہاتھ میں نہیں رکھے. بندے کا کام کوشش کرنا ہے، کوشش کرنا، مثبت نتیجے نکالنا نہیں. بندے کا کام سمجھانا ہے، دلوں کو پھیرنا نہیں. ایک بندہ بڑے اخلاص سے ایک بندے کو سمجھاتا ہے اور وہ اس کی بات نہیں مانتا. ایک بندہ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے، وہ بات نہیں مانتا. بھائی کو سمجھاتا ہے، بات نہیں مانتا.
بھائی اس کی امید پہ پورا نہیں اترا، بیٹا اس کی امید پہ پورا نہیں اترا، یہ ٹینشن کھا جائے گی بندوں کو اگر بندہ اپنے دائرہ کار کا تعین نہیں کرے گا۔ بندہ پہلے یہ سمجھ لے کہ میرا کام صرف کوشش کرنا ہے، نتیجہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، نتیجہ میرے خدا کے دستے قدرت میں ہے۔ اور میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ نتائج کا مکلف تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی نہیں کیا۔ انبیاء کے ذمے بھی یہ نہیں تھا کہ تم نے لازمی طور پہ لوگوں کو مسلمان کرنا ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ انبیاء کرام لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے آئے تھے اور لوگ تو مسلمان ہوئے نہیں، اس لیے استغفر اللہ انبیاء کرام کامیاب نہیں ہوئے، اس نے منصب نبوت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کسی کو لازمی مسلمان کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، اللہ کے نبی لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ انبیاء کا کام پیغام پہنچانا تھا، لوگوں کو لازمی طور پہ مسلمان کرنا نہیں تھا۔ تو بندہ یہ سمجھ لے کہ میرا دائرہ کار کوشش کرنا ہے، کوشش کرنا، نتیجہ نہیں، نتائج اللہ کے دستے قدرت میں ہے۔ جب میں نے کوشش کر دی تو میں مطمئن ہوں، اور یہ چیز بھی مت سوچئے کہ روزی کا تعلق کسی علم و فضل کے ساتھ ہے، روزی کا تعلق بھی میرے خدا کے کسی راز کے ساتھ ہے۔ یعنی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا زیرک ہوں اور جو میرے چھوٹے ہیں وہ بہت لاپرواہ ہیں۔ بندے کا کام کوشش کرنا ہے، باقی سارے معاملات وہ اللہ کے سپرد کر دے۔ اسی کو قرآن نے تفویض الی اللہ کی اس طرح سے بیان کیا ہے کہ بندہ یہ کہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اپنے رب کے سپرد کرتا ہوں۔ اور جو بندہ اپنا معاملہ کوشش کر کے، یہ نہیں کہ بندہ ویسے بیٹھا رہے کوشش نہ کرے، یہ حد حرامی ہے، بدنیتی ہے، یہ نہیں، بندہ کوشش پوری کرے پھر اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، اس کو تفویض الی اللہ کہا جاتا ہے۔ جو بندہ اس طریقے سے کرتا ہے اللہ اسے امن بھی دیتا ہے، اللہ اس کام میں بھی بہتری کے آثار پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت مجدد پاک کے پاس ایک بندہ آیا تھا، اس نے کہا یہ نقطہ ہی میں مکمل نہیں کر سکوں گا، یہ میں اگلے جمعے پر مکمل کروں گا انشاءاللہ، آخری بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا حضرت مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ بڑے لوگوں کی بات بڑی بات ہوتی ہے۔ واصف علی واصف نے کہا تھا پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے، پوری شخصیت کا نچوڑ ہوتی ہے کسی بندے کی بات۔ تو مجدد پاک سے کہا مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا زندگی میں بندہ بن کے رہنا، نہ خدا بننے کی کوشش کرنا، نہ مصطفیٰ بننے کی کوشش کرنا۔ اس نے کہا حضرت میں خدا بننے کی کوشش کیسے کروں گا، کیوں کروں گا؟ فرمایا یاد رکھ وہ ذات کہ ہر کام جس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر تو یہ چاہے نا کہ میرا ہر کام میری مرضی کے مطابق ہو تو گویا تو اپنے آپ کو خدا بنانا چاہتا ہے۔ خدا نہیں بنے گا لیکن بے چینی کے بامبر میں جلتا رہے گا۔ اور مصطفیٰ بننے کی کوشش نہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات گرامی جس کے ساتھ ذرا سا اختلاف بھی کفر ہے، وہ صرف رسول کریم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ جب تو نے اپنے ساتھ اختلاف کو یا اپنے کسی بزرگ کے ساتھ اختلاف کو یہ رنگ دے دیا، کوئی عقائد کی بات ہو تو اور بات ہے،
یہ رنگ دے دیا تو گویا تو اپنے آپ کو مصطفیٰ بنانا چاہتا ہے، جبکہ مصطفیٰ رب نے پوری کائنات میں ایک ہی بنایا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اپنے دائرہ کار کو سمجھے کہ میرا کام کوشش کرنا ہے، اس سے زیادہ میرا کوئی دائرہ کار نہیں ہے۔ جب بندہ اپنے دائرہ کار کو سمجھ لے گا اور اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے گا تو اللہ اسے آخرت کی عزتیں بھی دے گا اور اللہ اسے دنیا میں بھی امن و سکون کی دولت عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ یہ میں اگلے جمعے پر بھی اس کو آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ بعد میں نہ کریے، بعد میں عید کی نماز اس مسجد میں انشاءاللہ 8:30 بجے ادا ہوگی، 8:30۔ جن حضرات نے سنتے ادا کرنی ہے وہ سنتے ادا کر لیں، بعد میں مسجد کے لیے